موضوع ہے دجالی فتنہ اور خصوصاً المسیح الدجال اور دجال اکبر۔ قرآن حکیم میں صرف اشارات ہیں اور ان اشارات کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں صرف احادیث نبویہ سے ملتی ہے، اسی لیے میں نے خاص طور پر اس کے عنوان میں ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ دجالی فتنہ، المسیح الدجال اور دجال اکبر احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ تمہیداً میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 20ویں صدی عیسوی جو قریب الاختتام ہے، 1995 اب یہ جا رہا ہے، 5 سال کے بعد یہ صدی اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ اس صدی کے بالکل آغاز میں، بلکہ کہنا چاہیے کہ پچھلے صدی کے آخری دہائی میں، ہمارے بر عظیم پاک و ہند جو ایک ملک ہوتا تھا اس زمانے میں، اس میں 2 بہت بڑے بڑے فتنے اٹھے، اور اگرچہ ان کی ظاہری شکل ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے، لیکن ان دونوں کا ایک نتیجہ جو ہے وہ جمع ہو کر پوری امت پر اور مسلمانوں پر اجتماعی طور پر اثر انداز ہوا ہے۔ ایک فتنہ قادیانیت۔ غلام احمد قادیانی اگرچہ شخصی اعتبار سے تو پچھلی صدی کے اختتام کے زمانے میں نمایاں ہو چکا تھا، لیکن نبوت کا دعویٰ اس شخص نے اور جو اس کے ساتھ اور مزید دعوے کیے ہیں وہ اس صدی کے آغاز میں کیے ہیں۔ 1905 سے لے کر 1908 تک یہ 3 سال ایسے ہیں کہ جن میں پے در پے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ، پھر نبی ہونے کا دعویٰ، یہ کھلے دعوی اس نے جو کیے ہیں۔ اس طریقے سے دوسرا فتنہ وہ تھا انکار سنت یا استخفاف حدیث کا فتنہ، کہ دین میں صرف قرآن مجید ہی کو سند مانا جائے، احادیث نبویہ کو دلیل یا سند کے طور پہ تسلیم نہ کیا جائے، احادیث نبویہ کو اسلامی قانون کا مستقل منبع اور سرچشمہ نہ مانا جائے، بلکہ مستقل قانون جو ہے اسلامی، اس کی سورس صرف قرآن کو مانا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ اسی کتاب میں پھر اس فتنے میں اضافہ ہوا کہ قرآن حکیم کی تعویلات بھی جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد ہو کر کی گئیں تو اس میں بہت سی گمراہیاں خود بخود در آئیں۔ اس فتنے میں اگرچہ انکار ختم نبوت نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، نبوت کی اہمیت ختم ہو گئی، سنت کی اہمیت ختم ہو گئی، حدیث کی اہمیت ختم ہو گئی، تو نتیجہ تو وہی نکلا کہ جو انکار ختم نبوت کا ہو سکتا تھا عملی اعتبار سے وہی نتیجہ اس فتنے کا بھی برابر ہوا۔ یہ جو فتنہ ہے اس کا کچھ آغاز سر سید احمد خان نے کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اس کی وضاحت اس لیے کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے کئی مرتبہ یہ سننے میں آیا ہے کہ بعض حضرات مجھ سے، خاص طور پر کراچی کے لوگ، اس لیے ناراض ہیں کہ میں سر سید احمد خان مرحوم پر تنقید کرتا ہوں۔ تو یہ جان لیجئے کہ میرے نزدیک سر سید احمد خان کی شخصیت کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ان کا مسلمانوں کا قائد اور رہنما ہونے کا پہلو، مسلمانان ہند کو جو مسائل درپیش تھے، ہندوؤں کے ساتھ جو مسابقت ہو رہی تھی، جس طریقے سے انگریز مسلمانوں کو دبا رہا تھا، اور پھر مسلمان خود بھی جدید تعلیم سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھ رہے تھے، جس سے اندیشہ یہ تھا کہ مسلمان تو یہاں صرف یا تو یہ کہ قصاب رہ جائیں گے اور یا تھکتے رہ جائیں گے یا پلے دار رہ جائیں گے، باقی یہ کہ اس ملک کے اندر کوئی مسلمانوں کی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس اندیشے کو، اس خطرے کو انہوں نے محسوس کیا، اور مسلمانان ہند کی مصلحت میں، ان کی خیر خواہی میں، ان کی بھلائی میں انہوں نے جو کچھ سوچا اور جو نتائج اخذ کیے، یہ میرے نزدیک ان کی شخصیت کا ایک رخ ہے۔ اس میں میں انہیں بے انتہا مخلص آدمی سمجھتا ہوں۔ ان کے جو بھی نتائج نکلے اس سے چاہے کسی کو اختلاف ہو، لیکن بنیادی طور پر جو بات انہوں نے کہی وہ صحیح تھی کہ ہمیں انگریزی زبان کا اس طرح بائیکاٹ کرنا درست نہیں ہے، ہمیں جدید علوم کو بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ان میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، جو ان میں صحیح ہے اسے اختیار کرنا چاہیے، جو غلط ہے اسے رد کرنا چاہیے۔ ہول سیل ریجیکشن تو ہمارے لیے مفید نہیں ہوگی، جبکہ ہمارا جو ہے مسابقت ہماری ایک ایسی قوم سے ہے، ہم سے 3 گنا 4 گنا تعداد میں ہے، وہ انگریزی پڑھ رہی ہے، سائنس پڑھ رہی ہے، وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ انگریز نے چونکہ ہم سے حکومت چھینی تھی، ہم سے خائف ہے، ہمیں دبا رہا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے بغاوت کے اس کو جراثیم نظر آتے ہیں،
ہندو پہلے بھی غلام تھا، پہلے مسلمانوں کا غلام تھا، اب انگریزوں کا غلام ہو گیا، تو اس کو کوئی وقت دقت محسوس نہیں ہوئی، اس نے انگریز کے ساتھ فوراً مصالحت کر لی۔ ان سارے حالات میں جو رائے ان کی تھی نہایت مخلصانہ، نتائج کچھ بھی نکلے ہوں، لیکن یہ کہ جہاں تک ان کی نیک نیتی کا تعلق ہے، ان کے خلوص کا تعلق ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک رخ ہے، بلکہ یہ بھی کہ وہ خود ایک نہایت پابند صوم و صلاۃ انسان ہے۔ نہ صرف پابند صوم و صلاۃ سے، سب کو معلوم ہے ان کی داڑھی، وہ تو یوں سمجھیے کہ آج کل تو شاید ہی کہیں اس قسم کی داڑھی نظر آتی ہو کہیں۔ پھر یہ کہ ان کا پردہ ان کے گھر میں اتنا سخت تھا کہ اس وقت کے گورنر نے، یو پی کے گورنر نے یہ کہا کہ میری بیگم آپ کے ہاں آپ کی خواتین سے ملنا چاہتی ہیں، تو جواب یہ دیا تھا سید احمد خان نے کہ ہماری خواتین کا غیر عورتوں سے بھی پردہ ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ سورہ نور میں جو الفاظ آئے ہیں وَنِسَائِهِنَّ، محرم جو ہے وہ در حقیقت جب ان کی فہرست آئی ہے سب کی، جن کے سامنے کوئی مسلمان عورت اپنی زیبائش اور آرائش کے ساتھ زینت کے ساتھ آ سکتی ہے، تو وہاں پر تمام عورتیں نہیں کہا گیا، وَنِسَائِهِنَّ، ان کی اپنی جو عورتیں۔ اس پر انتہا درجے میں عمل کیا، اور جرأت کا عالم دیکھیے کہ لیفٹیننٹ گورنر آف یو پی، اور اس کو جواب دے رہے ہیں سر سید احمد خان کہ ہماری خواتین کا غیر خواتین سے بھی پردہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں تک خود دین پر عمل پیرا ہونے کا تعلق ہے، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت جو ہے، واقعہ یہ کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ کتاب لکھی گئی ہے حضور کی سیرت کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، اور کرنے والا وہی شخص تھا گورنر یو پی کا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا جواب جو لکھا ہے سر سید احمد خان نے براہین خطبات احمدیہ کے نام سے، وہ بہت زبردست ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کے لیے وہ انگلینڈ گئے ہوئے تھے، اور اس کو چھپوانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ انہوں نے یہاں پیغام بھیجا کہ میری کوٹھی بیچ دو اور مجھے وہ رقم فراہم کرو تاکہ میں وہ کتاب شائع کر سکوں۔ تو میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کہی ہے کہ مجھے سر سید احمد خان سے کوئی قد نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ان کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو ہے جس کو ماننا پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک مفسر قرآن کی حیثیت سے بھی پیش کیا، انہوں نے اپنے آپ کو دین کے ایک ترجمان کی حیثیت سے بھی پیش کیا۔ اب یہ فرق دیکھیے، قائد اعظم محمد علی جناح کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک سیاسی رہنما بنے، انہوں نے کہیں مفسر بننے کی کوشش نہیں کی، کہیں محدث بننے کی کوشش نہیں کی، کہیں کسی دینی مسئلے کے اندر رائے دینے کی کوشش نہیں کی، لہذا اس اعتبار سے ان کے لیے بہت ہی وہ معاملہ محفوظ رہا ہے۔ سر سید احمد خان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے 15 پارے کی تفسیر لکھی ہے، وہ مفسر کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، مکمل نہیں کر سکے لیکن پورے 15 پارے کی تفسیر لکھی ہے۔ پھر یہ کہ انہوں نے بہت سی دینی جو تعویلات کی ہیں، اس میں یقیناً بہت بڑی بڑی گمراہیاں ہیں، بہت بڑی بڑی ٹھوکریں ہیں جو انہوں نے کھائی ہیں۔ انہوں نے جنات کے وجود کا انکار کیا ہے، جن کوئی نہیں ہے، صرف اجڑ گوار قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں مشتعل مزاج، وہ جن کہتے ہیں۔ انہوں نے فرشتے کا انکار کیا ہے، فرشتہ کوئی شے نہیں۔ جبریل امی قرآن با پیغام نمی خام ہما گفتار معشوقت قرآن کے مندارم، مجھے کسی جبریل کا لایا ہوا قرآن نہیں چاہیے، میرے پاس جو قرآن ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے۔ اب معشوق اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اللہ محبوب ہے اہل ایمان کا، اور محبوب اور معشوق محمد الرسول اللہ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں کا امکان تو موجود ہے، لیکن یہ کہ بیچ میں سے پتہ چاک کر دیا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان بالملائکہ جو ہے وہ ہمارے بنیادی ایمانیات میں شامل ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اللہ کے فوراً بعد اس کے ملائکہ پر ایمان۔ اس اعتبار سے سر سید احمد خان ہی سے استخفاف حدیث کا فتنہ شروع ہوا ہے۔ اس فتنے کو پھر اس ملک کے اندر کافی بڑے پیمانے پر انگریزی اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹی سے تعلیم شدہ لوگوں میں سے پھیلایا ہے علامہ مشرقی نے، لیکن دوسری طرف دو اور اشخاص جو علماء کے طبقے میں سے نکل آئے اس دور میں، ایک عبداللہ چکرالوی ہوتا تھا پنجاب کا، اور ایک اسلم جیراج پوری ہوتے تھے یو پی کے، ان دو حضرات نے بھی انکار حدیث کے فتنے کو بڑی ہوا دی، اور ہمارے دور میں آ کر پھر یہ سارے فتنے جمع ہو گئے ایک شخص کے اندر، اور اس کا نام غلام احمد پرویز تھا۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی پنجاب سے اور غلام احمد پرویز پنجاب، ان دونوں کے فتنوں سے جو نتیجہ نکلا ہے، ایک تو خیر وہ معاملہ ہے، تو یہ امت فیصلہ کر چکی ہے، اجماع ہو چکا قطعاً پوری دنیا میں کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن یہ دوسرا فتنہ جو ہے اس کے اثرات ہمارے ہاں بڑے وسیع حلقے میں پھیلے ہوئے،
جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا کوئی ہی حصہ ہوگا جو اس